إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدر انجمن اور حکم صاحبان مشفق و مربیات اکرام اور اس مہد کے بلبلوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے میرے موضوع سخن ہے علم حاصل کرنا اسلام کی روشنی میں۔ علم ضد ہے جہل، کس طرح عدم معرفت کو جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح علم جاننے کو کہتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام علم کا دین ہے۔ سب سے پہلے جو ہی نازل ہوئی ہے وہ اقرا یعنی پڑھو کے جیسے جملے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ کیا آپ کو معلوم ہے جبریل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ایسا کیوں کہنا پڑا؟ یعنی آپ کے لیے پڑھنا ناممکن تھا کیونکہ آپ ان پڑھ ہیں، لیکن یاد ہے کوئی بھی کام سے بظاہر ناممکن لگے اللہ کی مدد سے وہ ممکن ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اسلام کی ابتدائی وحی سے روشن کی طرح آیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ سامعین اکرام، علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے روایت میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور یقین مانی علم والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے علم حاصل کریں؟ یہاں پر ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی شخص عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا بلکہ اسی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عالم بنا کر پیدا نہیں کیا لیکن استعداد علم دے کر بھیجا، یعنی علم حاصل کرنے ذرا کو دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرمائے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے ماں کے پیٹ سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے اور دل دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی ہم اپنے کانوں سے غور سے سنتے ہیں اور آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہیں اور دل میں غور تدبیر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں علم حاصل کرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دو جگہ بھی فرمائیں فَاسْأَلُوا الْأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھو جو جانتا، یعنی سوچ سمجھ کر۔ اگر کوئی معاملہ میں سمجھ میں نہ آئے تو اس میدان کا ماہر سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور حقیقت تو یہ ہے جو بچہ زیادہ سوال کرتا ہے وہ بچہ زیادہ تیز اور ترر ہوتا ہے بنسبت اس بچے یا طلب کے علم میں جو زیادہ نہیں سوال کرتا ہے۔ یہ نہیں میری بے سوال کے کسی عالم کو مدرسے کو پریشان کیا جائے، بلکہ یہ مراد نہیں ہے کہ جو صحیح عالم ہے مدرسہ کہ جو معلوم ہے جس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تو اس میدان کا ماہر سے سوال کرنا انصاف کا اور علم کے افضا کا کام ہے۔ تو میں تقریر کو سورہ توحہ کی ایک آیت جو دعا کے روپ میں ہے ختم کرنی چاہتی ہوں رب زدنی علما وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔